نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ ہے کمزوری مثانہ کے اوپر، جس کو انگلش میں اٹونی آف بلیڈر کہا جاتا ہے، اور اس کو طبی اس کا جو نام ہے یہ ضعف مثانہ ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم بات کرنے سے پہلے چاہیں گے کہ جو ہمارے نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اٹونی آف بلیڈر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثانے کا کمزور ہو جانا، اور کمزور ہونے کے پیچھے دو وجوہات ہوتی ہیں، کیونکہ جو اس کی ساخت ہے مثانے کی، یہ اللہ رب العزت نے تخلیق کی ہے، جگر کی ذمہ داری ہے، اس کی ساری ساخت جگر کے انڈر میں کام کرتی ہے۔ اگر آپ کا جگر فعال ہے، تندرست ہے، تو پھر آپ کے مثانے میں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اور آپ کا مثانہ مضبوط رہے گا۔ لیکن یہ کیفیت ہوتی ہے جو گرم خشک سے گرم تر کیفیت ہوتی ہے، جہاں پہ ٹھنڈک نہ ہو یا جسم میں خشکی نہ ہو۔ دو وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ہمارا مثانہ پرابلم کی طرف آتا ہے، اور وہ کیفیت ہوتی ہے یا تو جب ٹھنڈک کی وجہ سے ہمارے مثانے کے اندر تحلیل پیدا ہو، کیونکہ جب ٹھنڈک پیدا ہوگی تو انسان کے لیور کے اوپر تحلیل چلی جائے گی، وہاں پہ دباؤ بہت کم ہو جائے گا، کیونکہ ٹھنڈک بڑھ چکی ہے۔ تو ٹھنڈک کا تعلق انسان کے اعصاب کے ساتھ ہے، تو پھر انسان کا جو لیور ہے یہ ایکٹیو نہیں رہے گا۔ تو ایسی صورت میں جب تحلیل جائے گی تو پیشاب بار بار آئے گا، اور سفید نیلگوں مائل آئے گا، اور وہ کمزوری کا احساس کرے گا، مثانے کی کمزوری کا۔ اب دوسری حالت ایک اور ہوتی ہے کہ جہاں پہ خشکی، سردی موجود ہوتی ہے، تیزابیت موجود ہوتی ہے، تو تیزابیت کی وجہ سے مثانے میں تسکین ہوتی ہے، چونکہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ اس کا جو مواد ہے، جس کی ساخت ہے، وہ اللہ رب العزت نے ترتیب دیا انسان کے ایپیتھیلیل سسٹم کے ساتھ، انسان کے جگر کے نظام کے ساتھ۔ تو جب جگر کے اوپر دباؤ کم ہوگا، جگر تسکین کی حالت میں ہوگا اور وہ اپنی پوری ورکنگ نہیں کر رہا ہوگا، تو یقیناً یہاں پہ گیسز اکٹھی ہوں گی اور مثانے کے اوپر دباؤ پڑے گا ان گیسز کا، اور پیشاب کے اندر بے قاعدگی پیدا ہوگی، یہاں پہ سوزش پیدا ہوگی۔ جہاں بھی جس کنڈیشن میں بھی کھڑے ہیں، جہاں پہ بھی آپ کھڑے ہیں، اگر آپ اعصاب کی کیفیت میں کھڑے ہیں، ٹھنڈک زیادہ ہے، رطوبات زیادہ ہیں، تو اس صورت میں اگر کمزوری مثانے کا احساس ہوتا ہے تو آپ کے سامنے بہت سارے آپشنز کھلے ہیں جو آپ استعمال کر کے اس حالت کو کسی حد تک سٹیبل کر سکتے ہیں، جیسے چنے کی دال ہے، جیسے ماش کی دال ہے، جیسے چنے ہیں، ان چیزوں کا استعمال کریں۔ یہ چیزیں ٹھنڈک کو ختم کرتی ہیں، جیسے چھوارے ہیں، جیسے مچھلی ہے، یہ تمام چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں، کیونکہ جیسے ہی آپ کے مسکولر سسٹم پہ دباؤ بڑھے گا اور آپ کا دل پوری طرح تحریک میں آ جائے گا، گرم ہونا شروع ہو جائے گا، تو گرم ہوتے ساتھ ہی وہ آٹومیٹک جو پیشاب کا بار بار آنا ہے وہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ اور ابھی جو دوسری صورت ہے جہاں پہ گیسز اکٹھی ہوتی ہیں، تیزابیت بڑھ جاتی ہے، ایسی صورت کے اندر آپ کو حرارت کی طرف آنا پڑے گا، جیسے ادرک کا استعمال کریں، جیسے آپ رائی کا استعمال کریں، پودینے کا استعمال کریں، آپ اجوائن اور پودینے کا قہوہ بنا کے پی سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، جیسے آم استعمال کیا جا سکتا ہے، کھجور استعمال کی جا سکتی ہے، پہلی حالت میں جیسے میں نے بتایا سیب استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ اعصاب پہ دباؤ، ٹھنڈک ہے، رطوبات ہیں، اور اگر آپ رطوبات کو خشک نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اس کا پھر حل یہی نکلے گا کہ سب سے پہلے رطوبات کو خشک کیا جائے، اور جو چیز خشکی پیدا کرتی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ رطوبات کو خشک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس سے کہ پیشاب کنٹرول میں ہوگا۔ کیونکہ جب اعصاب پہ دباؤ ہوتا ہے اس وقت پیشاب نہیں آتا، لیکن پانی ضرور خارج ہوتا ہے باڈی کا اعصاب کے اوپر دباؤ کی وجہ سے۔ لیکن اگر کڈنی کا نظام فعال کر دیا جائے، حرارت کو بہتر کر دیا جائے، لیکن اعصاب کی صورت میں پہلے دل کے اوپر دباؤ کو بڑھایا جائے، رطوبات کو خشک کیا جائے، پھر اس کو گرم چیزیں فراہم کی جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہترین نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے اندر مصبر ہو گیا، خلنجہ ہو گیا، اس قسم کی اور دوسری چیزیں ہیں، یہ بھی استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن اس صورت میں کہ جب اعصاب پہ دباؤ موجود ہو، مصبر کا استعمال تب کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر عضلات پہ دباؤ موجود ہو، تیزابیت اور ایسیڈیٹی موجود ہو، مثانے پہ گیس کا دباؤ ہو، تو ایسی صورت کے اندر ادرک کا استعمال ہے، سفید زیرے کا استعمال ہے، کالی مرچ کا استعمال ہے، بکرے کا استعمال ہے، دیسی مرغی کا استعمال ہے، سب چیزیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ اور میڈیسن کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں، چونکہ سب چیزیں کا احاطہ کرنا ایک ہی وقت میں ممکن نہیں، کیونکہ ٹوٹکے سے انسانی زندگی کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ درست علاج انسان کو صحت کی طرف لے کے آ سکتا ہے۔ یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی کمزوری مثانہ کے حوالے سے، ضعف مثانہ کے حوالے سے۔ امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ اس سے بہتر ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔